ایک طرف تو لوگوں کی غربت بڑھتی جا رہی ہے اور بے بسی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے پاس ذرائع آمدن نہ ہونے کے برابر ہیں، دوسری جانب حکمرانوں کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے اور شاید ان کو وہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حقیقی طور پر ہیں کیا۔ اب یہ باتیں تو خبروں میں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان قومی اسمبلی اسپیکر صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ جناب ہماری تنخواہ صرف 1,22,000 روپے ماہوار ہے، ایم این ایس کی تنخواہ، اور اس تنخواہ میں ہم اپنے بھاری بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ برائے مہربانی یا تو ہماری تنخواہوں کا کچھ کریں اور اگر نہیں کرنا تو پھر بجلی کے بل ہمارے کم کروا دیں۔ مطلب اب آپ خود سوچیں کہ اگر 1,22,000 والے ایم این ایز جن کی ظاہر ہے یہ آمدن تو برائے نام اور ڈھکوسلا ہے، اصل میں تو وہ کروڑوں اربوں روپے ماہوار کمانے والے لوگ ہیں، جبھی تو وہ الیکشن لڑ سکے، جبھی تو وہ اسمبلی میں پہنچ سکے۔ وہ لوگ جن کی آمدن چند ہزار یا چند لاکھ ماہوار تک ہوتی ہے وہ تو نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ 1,22,000 تو ایک ڈھکوسلا ہے، ایک دکھاوا ہے، ایک دنیا کو دکھانے کی چیز ہے۔ اصل میں تو ان لوگوں کی آمدن لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ماہوار ہے، لہٰذا یہ لوگ تو بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن عوام کے احتجاج کو کون سن رہا ہے؟ عوام کے احتجاج کا وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس یہ لیا ہے کہ بجلی کے بل کی ادائیگی کی تاریخ میں 10 دن کی توسیع کر دی۔ بڑی مہربانی وزیر اعظم پاکستان صاحب، آپ نے 10 دن کی توسیع کر دی۔ یہ بتا دیں کہ جو لوگ آج بھوکے ہیں، جو لوگ آج ننگے ہیں، جو لوگ آج کنگال ہیں، جو لوگ آج مفلوک الحال ہیں، 10 دن کے بعد کون سا قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ جائے گا؟ اور عوام کا حال تو یہ ہے کہ اس شدید گرمی میں اور اس دنیا میں کہ جب انرجی کی کنزمپشن ہر روز ہر جگہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاکستان وہ شاید واحد ملک ہو پوری دنیا کا جہاں انرجی کی کنزمپشن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ پسماندہ ملکوں کی نشانی ہوتی ہے، ترقی پذیر ملکوں میں تو ظاہر ہے ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ایک ترقی پذیر ملک ہے، تو اس میں تو ہر روز انرجی کی کنزمپشن بڑھنی چاہیے، ہر روز تجارت بڑھنی چاہیے، ہر روز ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے، ہر روز پروڈکشن بڑھنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ نہ ہماری ایگریکلچر پروڈیوس ہر روز بڑھ رہی ہے، نہ ہماری انڈسٹریل پروڈکٹس کی تعداد ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہ ہی ہمارے ہاں نئے انڈسٹریل یونٹس لگ رہے ہیں، نہ ہمارے ہاں نئے بزنس سینٹرز آباد ہو رہے ہیں۔ تو کوئی بھی انڈیکیٹر ایسا تو ہے ہی نہیں جو ہمیں ڈیولپنگ کنٹری ثابت کرتا ہو۔ اب بجلی کی کنزمپشن ہی کو دیکھ لیں، اس جون میں حکومت کا ہدف یہ تھا کہ 15 ارب یونٹ بجلی کے استعمال ہوں گے، لیکن وہ بھی استعمال نہیں ہوئے اور محض 13 ارب 7 کروڑ یونٹ بجلی کے جون کی شدید گرمی میں استعمال ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر دسمبر میں بجلی کی کنزمپشن کتنی رہ جائے گی، جنوری میں اور یعنی کہ سخت سردی کے مہینوں میں بجلی کی کنزمپشن تو شاید پھر اس سے بھی آدھی رہ جائے۔ جب بجلی کی کنزمپشن کم ہوگی تو کیپیسٹی چارجز بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی اس بجلی کی کاسٹ جو عوام نے استعمال نہیں کی ہوتی مگر انہیں ادا کرنی پڑتی ہے، وہ کاسٹ بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی اگر اس وقت آئی پی پیز کی صلاحیت بجلی پیدا کرنے کی 30 ارب یونٹ کی تھی اور استعمال 15 ارب یونٹ ہوئے، تو باقی 15 ارب یونٹ کے جو پیسے ہیں اب کیپیسٹی چارجز کی مد میں آپ عوام کے بلوں میں وہ پیسے ایڈ کریں گے اور ان سے بٹوریں گے، یعنی جو بجلی انہوں نے استعمال ہی نہیں کی ہوگی، جو غلط معاہدے آپ نے کیے تھے آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی چارجز والے، ان معاہدوں کی پاداش میں عوام کو اپنے گردے بیچ کر یا اپنے گھر کا سامان بیچ کر یا اپنے آپ کو بیچ کر وہ بجلی کے بل دینے پڑیں گے، اور اس طرح یہ کیپیسٹی چارجز کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ سولرائزیشن پر زور تو دے رہے ہیں، لیکن جب آپ سولرائزیشن پر زور دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر مہینے چند سو یا چند ہزار گھر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ وابڈا کی بجلی کے نیٹ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور وابڈا کی بجلی استعمال کرنے والے صرف وہ غریب لوگ اب پاکستان میں رہتے چلے جا رہے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سولر پینلز لگوا سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو کیپیسٹی چارجز ادا کرنے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی اگر ہر مہینے 1000-2000 لوگ بھی پورے پاکستان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں وابڈا کے خریداروں میں سے، وابڈا کے کنزیومر سے، اور وہ اپنے لیے سولر پینلز کے ذریعے خود بجلی پیدا کرنے لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر
وابڈا کے صارفین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے تو کیپیسٹی چارجز کا شیئر پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی اگر پہلے 100 لوگوں نے مل کر 1,000 روپے کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے تھے اور اب 10 لوگوں نے سولر پینل لگا لیے اور کیپیسٹی چارجز 1,000 ہی ہیں, تو اب وہ 1,100 لوگوں کی بجائے 90 لوگوں کو دینا پڑے گا. یوں ہر مہینے اور ہر سال ان لوگوں کی تعداد میں اب کمی آتی چلی جائے گی جو وابڈا سے بجلی لیں گے. نتیجتاً جو تھوڑی سی تعداد رہ جائے گی جو وابڈا سے بجلی لیتے ہیں, ان کی بجلی کی قیمت میں اسی طرح ہر مہینے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اس اضافے کے بوجھ تلے دب کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی عرب سپرنگ ٹائپ مظاہرے نہیں ہوں گے, کبھی ترکی ٹائپ مظاہرے نہیں ہوں گے, کبھی بنگلہ دیش ٹائپ مظاہرے نہیں ہوں گے؟ بالکل پاکستان اب اس نہج پر پہنچ چکا ہے جب یہاں لیڈر لیس پروٹیسٹ بعید از قیاس نہیں ہے. لوگوں کے صبر کا پیمانہ کسی بھی وقت لبریز ہو سکتا ہے. مطلب بلوچوں اور پٹھانوں کے تو صبر کا پیمانہ آئے روز لبریز ہوتا رہتا ہے. وہ تو اب بلوچ یکجہتی کمیٹی تو گوادر سے لے کے اسلام آباد تک مختلف جگہوں پر دھرنے دینے, جلسے اور جلوس اور ریلیاں نکالنے کی کوششوں میں لگی رہتی ہے. اور پشاور کے لوگ تو پشاور کے لوگ ہیں, وہ تو گریڈ اسٹیشن پر حملے بھی کرتے رہتے ہیں اور خود وہاں سے بجلی اپنی چالو بھی کر لیتے ہیں. رہ گئے پنجابی اور سندھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح مظالم جاری رہے اور عوام کی جیب پر ہی حکمرانوں کی نظر رہی تو کیا اس کے بعد بھی پنجاب اور سندھ کے لوگ بھی ہمیشہ اسی طرح گھر میں سوئے رہیں گے؟ شاید ایسا اب کچھ زیادہ دیر نہ ہو سکے اور حکمرانوں کے لیے اپنی بساط لپیٹ کر یہاں سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے.